دیکھیں یہ تو بہت بنیادی سوال ہے. فرض نمازوں کی تعداد کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے. اور اجماع کے اوپر میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ جس معاملے میں اجماع امت ہو اس میں نہ قرآن کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ حدیث کی دلیل کی، کیونکہ قرآن پاک کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے، عملی تواتر نے نسل در نسل اس قرآن کو ٹرانسفر کیا. لہذا نسل در نسل امت کا اجماعی فارم جو ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر اجماع کچھ اور ہے اور امریکہ میں اور ہے اور سعودیہ میں اور، نہیں، جس کو پوری امت ایکسیپٹ کرے. مثلا پوری امت مانتی ہے کہ نماز کے بلا رخ پڑھنی چاہیے، حالانکہ قرآن میں 2 رکوع موجود ہیں، لیکن اجماع امت ہے، قرآن کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. امت نے جو نسل در نسل ٹرانسفر کیا، کیوں؟ نبی علیہ السلام سے کس نے سیکھا؟ اصحاب نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین، اس طرح نسل در نسل جو دین ٹرانسفر ہوا اجماع امت کے ساتھ. مسئلہ نمبر 31 میرا موجود ہے اجماع امت کے اوپر. الگ سے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اہل سنت کا منہج کیا ہے، تو اس میں نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت اور پھر اجماع، یہ 3 ایبسولوٹ دلائل ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے، جہاں پہ کہیں کوئی کتاب و سنت میں دلیل نہ ہو تو اجتہاد آپ کر سکتے ہیں. تو نمازیں 5 ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، ان کے سارے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اس طریقے سے اہل تشیع میں اثنا عشری، زیدیہ اور اسماعیلیہ، بحریہ، سب کے سب مانتے ہیں کہ نمازیں دن رات میں 5 مسلمانوں پہ فرض ہیں. اور نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر بھی اجماع امت ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ سفر میں ساری رکعتیں 2 پڑھی جائیں گی، سوائے مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے. باقی فجر، ظہر، عصر، عشاء، ان کے 2 فرض پڑھے جائیں گے. اس پہ اجماع امت ہے. اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں اس پہ گواہ بھی ہیں. یعنی میں وہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، جب اجماع ہے تو وہ بخاری مسلم سے بھی بڑی دلیل ہو جائے گی. ایون کسی معاملے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کتاب الام کے اندر کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے ہمیں اور وہ اجماع کے مخالف ہو تو اجماع امت کو لیا جائے گا، وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی، کیونکہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. المستدرک للحاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. پوری امت جب جمع ہوگی نا کسی ایک بات پہ، وہ گمراہی نہیں ہوگی، وہی حق ہوگا. تو رکعتوں کی تعداد یہ. باقی اس کے علاوہ جو نفلی عبادتیں، یہ فقہا کی ٹرمز ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور اس طرح کی چیزیں. قرآن و سنت میں 2 ہی ٹرمز ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز. نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو. تو وہ 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی جو وطر ہے یہ بھی نفلی نماز ہے، لیکن یہ سنت موقدہ میں آتی ہے، تاکیدی سنت ہے. اور وطر کے علاوہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقدہ. یہ نفلی نماز ہے. یہ اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نفلی نماز ہے. اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی بتا دے راستہ. تو آپ فرمایا فرض نماز ادا کر، فرض صدقہ دے، فرض روزے رکھ، نفلی کو ذکر ہی نہیں کیا آپ نے. تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کم. تو آپ نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. تو اب اس سے پتا چلا فرض زکوٰۃ تو 2.5% ہی ہے، نفلی زکوٰۃ آپ چاہے 50% دیں. کبھی علماء نے یہ کہا کہ جی جس نے 2.5% زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد اگر وہ اور زکوٰۃ یا صدقہ نہیں نکالے گا تو وہ گناہگار ہوگا. کبھی نہیں کوئی کہتا. جب نماز کی باری آتی ہے تو سارے کہتے ہیں جناب دیکھیں جی وہ 17 رکھتے تو ہیں، لیکن یہ سنت موقدہ بھی بہت ضروری ہے پڑھنی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو وہ علم الکلام الزامی پھکی والا جواب دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیشہ کہتے ہیں جی 2.5% دے دی، اب آپ کا مال حلال ہو گیا. تو ان سے پوچھے 2.5% تو فرض ہے. قرآن پاک میں تو نفلی صدقات کے اوپر بھی ترغیب دلائی گئی ہے. تو کہتے ہیں نہیں وہ نفلی ہے، آپ کی مرضی کر لیں نہ کریں. جب نمازوں کی باری آتی ہے اس میں انہوں نے وہ ساری نماز ڈالی ہوئی ہے، عشاء کی 17 رکعتیں ڈال دی ہوئی ہیں. کتنے ظالم ہیں. تو 17 رکعتیں دن رات میں، عشاء کی 17 نہیں ہے. ہاں باقی سنت موقدہ 12 یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی
اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. تو ہم تو زور کی سنتیں 6 نہیں 8 پڑھتے ہیں, 4 پہلے 4 بعد میں, لیکن موقعہ 6 ہی ہیں, 4 پہلے 2 بعد میں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن اربع میں. سنن اربع جب میں گفتگو میں بولوں تو اس سے مراد ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ ہے, اور صحیحین بولوں تو اس سے مراد بخاری اور مسلم ہے. یہ ٹرمز ہیں. سنن اربع کے اندر یعنی ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو مل جائے گی. لوگ تو بزرگوں سے دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں, آپ گھر بیٹھے نبی علیہ السلام کی دعا لے سکتے ہیں, عصر سے پہلے 4 نوافل پڑھیں. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی صحابہ پڑھتے تھے, لیکن وہ بھی غیر موقع ہیں, پڑھ لیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. عشاء سے پہلے بھی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی, جتنی مرضی پڑھیں. وہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب سے لے کے عشاء تک مسلسل بعض اوقات نوافل پڑھتے رہتے تھے. تو یہ نفلی نماز کے اندر کوئی قید نہیں ہے, یہ جتنی بھی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطروں کے بعد 2 نفل ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, اور وہ تہجد کے ایکویلنٹ ہے. اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, قضائے عمری والا کلپ, تو آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے بتایا. تو یہ نفلی نمازیں اصل وہی ہیں, اور عام لوگ بےچارے اتنے مصروف, خصوصاً جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو فرض نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی جائیں کہ دن رات میں 17 رکعتیں, دن رات میں 17 رکھتے ہیں. باقی ساری کی ساری نفلی عبادت ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. مطلب میں یہ اپنے لیے کوئی راہ نہیں وار کر رہا, میں تو الحمدللہ سفر میں بھی سنتیں پڑھتا ہوں. نفلی نماز ہے نا, کوئی ممانعت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں وتر بھی پڑھے ہیں, فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی ہیں. تو ہم یعنی اس لیے کرتے ہیں یہ کہ مطلب نفلی نماز کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے, آپ جتنی مرضی پڑھیں. البتہ کسی کو اس کے اوپر آپ ایمفسائز نہیں کروا سکتے کہ یار ضرور پڑھنا ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا جی.